ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔ اور کتاب کے تعلق سے، صاحب کتاب کے تعلق سے اپنے تاثرات کا اظہار کرنے کے لیے میں یہاں پر زحمت دوں گا ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب کو۔ میں التماس کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر مجلس جناب صدر مولانا استاد محترم جلال الدین قاسمی صاحب، ناصر سے آئے ہوئے ہمارے شیخ عبدالرحیم صاحب، السلام علیکم۔ میرا چھوٹا سا تعارف آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ شاید بھگوت گیتا قرآن کریم کی روشنی میں میں نے 7 سال اللہ کی توفیق سے یہ کتاب لکھنے کی، ترجمہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت جب اس کا اجرا ہوا ایشور الاؤنس، مجھے اتنی خوشی نہیں تھی جتنا آج میں اپنے اندر مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی بات ہے، میں صاحب کتاب ہمارے استاد محترم علامہ جلال الدین صاحب کے بارے میں بالکل آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں ان کی عظمت کی۔ وہ یہ کہ میں شاید 1% کی سنسکرت نہیں جانتا ہوں ان کے مقابلے مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کا، اور میں ان کا اپنا سے ایک ساتھی ہوں۔ مگر دیکھیے ان کا بڑا پن دیکھیے کہ انہوں نے اپنی کتاب میرے ہاتھ سے رضا کروایا۔ یہ میں کوئی ماضی کی بات کہوں یا آگے کی بات کہوں، آپ کے سامنے یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ میں نے ہمیشہ پیٹھ پیچھے مولانا صاحب ہمیشہ دیکھا ہے اور ذکر کیا ہے کہ مولانا صاحب میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم جب ہم جان لیتے پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ کسی حدیث شریف میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پوچھیں گے کہ لوگوں کے بارے میں کہ یہ اتنے اونچے مقام پر عام لوگ سے کیسے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے لیے دوستی رکھتے تھے، اللہ کے لیے دشمنی۔ تو ایمان ہو، میں کہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ میرے استاد محترم علامہ جلال الدین قاسمی صاحب میں بات دیکھی ہے شروع سے۔ میرا بھی بالکل دلیل اور دعویٰ ہے کہ علامہ صاحب کو جب چیز سمجھ جاتی ہے پھر ان کو آسان نہیں اپنی بات ماننا، وہ خود سمجھتے ہیں کسی بات پر۔ میں نے جب ان سے کہا کہ میں آپ کو چھوٹا موٹا شاید میرا ہاتھ نہیں بنتا مولانا میرے ہاتھ سے، تو کہا نہیں بس آپ موضوع ترین ہیں، آپ آ جائیں۔ تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے کروایا تھا اس لیے ان کے میں تعریف کر رہا ہوں۔ جب مولانا صاحب ہماری بات ادھوری رہی تھی، میں نے جب 7 سال میں کام کیا یہ گیتا کا، تو اندر ہی اندر ایسا کبھی کبھی میں رو پڑتا تھا اور چھپا کے سب پورا مہابھارت گیتا کے سب ایڈیشنز اس پر ٹاول رکھ کے دوا خانے میں کام کرتا تھا۔ کوئی مریض اگر دیکھ لے تو یہ نہ سمجھے کہ میں ہندو ہونے جا رہا ہوں، مگر وہ چھپ کے کام کرتا تھا۔ ڈی ڈی پی کافی خاموشی سے کرواتا تھا۔ مجھے شریف صاحب میرے استاد محترم ڈاکٹر سمیر شاہی، ایک دن میں مغرب کے وقت یا مغرب سے تھوڑا یہی وقت تھا، کسی شادی میں دعوت کر رہا تھا، تو ڈاکٹر سنی شاہ صاحب کا فون آیا مجھے اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر تو مجھے بتا رہا تھا نا تم بھگوت گیتا کوئی اخبار وغیرہ کہہ رہے، بولا ہاں۔ ارے بولے یار یہ ایسی پرسنالٹی میرے سامنے ہے، بولے اسٹیٹ پہ میں ہوں سردار ڈی ایڈ کالج میں، ہر سنسکرت پڑھتے ہیں اور شروع سنا رہے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ ان کے بارے میں؟ بولے نہیں۔ ارے بولے ہمارے گاؤں کے ہیں۔ میں نے کہا اس کو کوئی شخصیت میں نہیں جانتا ڈاکٹر صاحب۔ ارے بولے کھانا چھوڑ کر آتا، میں نے یہ تو واقعی کہا میں بالکل چھوڑ رہا ہوں۔ اور میں جب سردار ڈی ایڈ کالج گیا تو مولانا صاحب وہاں میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا وہاں، اب دیکھا سنسکرت پہ بات کرتے ہوئے، حدیث پہ بات کرتے ہوئے، قرآن شریف پہ بات کرتے ہوئے، تبھی میں نے دل گواہی دیا کہ میں مولانا صاحب کو اپنا کام پیش کروں گا اور ان کی اجازت سے ہی آگے کام کروں گا۔ وہاں میں نے اپوائنٹمنٹ لیا ان سے، تو انہوں نے کہا
کسی وقت میری نمبر پہ آئیے مجھ سے بات کیجیے. میں وہاں سے چلا آیا اور اتنا ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں مولانا صاحب میں پہلی دفعہ پیش کروں گا ایک کام, کہیں ایسا نہ ہو میں نصیحت ہو جاؤں دنیا بھر یہ بولنے لگے کیا کیا کچھ سب کو بھربھکا آپ نے رکھ دیا اس کو اٹھا ہو جائے. تو سوچتا رہا کہ کب مولانا بلائیں گے کب کیا, میں ڈرتے ڈرتے کئی دفعہ فون لگایا تو آپ باہر تشریف. ایک روز ایسا ہوا میری زندگی کا یادگار گھر تھا کہ مولانا صاحب کا پہلی دفعہ مجھے فون آیا, کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا دواخانہ کہاں ہے مطلب, میں نے کہا یہاں دھوبی گلی, بولے میں خود آیا. ارے مجھے تو کیا چاہیے. مولانا صاحب اپنے ساتھی کے ساتھ آئے اور جو اس کا پورا بھگوت گیتا بالکل رف فارم میں تھی میرا انواد. مولانا صاحب ایک ایک پلہ ایک ایک پیج جو ہے پلٹ رہے تھے اور میرے دل کے دھڑکن تیز ہوتے رہتے کہ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا بولنے والے ہیں, کیونکہ عالم تھے بیک عربی کے بھی سنسکرت کے بھی. تو جب 4-5 پیج پلٹنے کے بعد انہوں نے جب میری طرف دیکھا تو میں کہاں پڑا تھا. ان کو میری ساتھ حالت کا پتہ نہیں, مطلب یہ کیا بولتے کیا دیکھو. تو انہوں نے اپنے ساتھی کہا کو ذرا دیکھیے یہ کام ہے, یہ 6x6 کی کنسلٹنگ میں یہ آدمی یہاں یہ کام کر رہا ہے, اس کو کہتے ہیں کام. اتنا بولنا تھا کہ جس سے میرے اندر ایک عجیب خوشی کی لہر ہے, اللہ کا شکر جاگا. اب مولانا نے فوراً کہا اس کو مکمل کرو اور اس پہ میں مقدمہ لکھوں گا ڈاکٹر صاحب. تو میں تو بھولے نہیں سما رہا تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت جب یہ 2014 میں ریلیز ہوئی گیتا, اس وقت ماحول ایسا تھا کہ شاید گیتا لکھنا یا اس کا انواد یا اس کو پڑھنا چھونا تقریباً کفر تھا. مگر انہوں نے فوراً کسی سے نہ ڈرتے ہوئے فوراً کہہ دیا کہ اس کا مقدمہ میں لکھوں گا. ایک جیسے مجھے تائید دنیا میں حاصل ہو گیا کہ یہ کام صحیح ہے, میں نے صحیح اپنا وقت گزارا اس کام کا جو بھی لگایا. تب سے لے کر آج تک اوپر اللہ ہے نیچے مولانا صاحب ہیں. ہمیشہ میرے کوئی بھی کام کی تائید میں پہلے لاتا ہوں, وہ دکھاتا ہوں, جب وہ یس کہتے ہیں تو میں کام آگے بڑھاتا ہوں. مولانا صاحب مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ کرتے کیسے, میرے استاد محترم بیٹھے ہوئے. اور آج تو عجیب بات ہو گئی کہ ان کی کتاب کا اتنا میرے ہاتھ ہو گیا. گیتا میں کہا گیا ہے کہ تیسام جانی نے جو ایک بھکتی وشیشتا پھر ایک جانی انتر سچا بھکتی ہے کہ تمام لوگوں میں مجھے وہ انسان پسند ہے جو نتیہ یکت ہے. ایک بھکتی وشیشتا صرف ایک خدا کی ہی عبادت میں مشغول ہے, وہ بھی نتیہ یکت ہے, مستقل مزاجی صبر کے ساتھ. کبھی وہ ایک خدا کا ساتھ نہیں چھوڑتا, نتیہ ہمیشہ مستقل مزاجی کے ساتھ صبر کے ساتھ لگا رہتا ہے. وہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمام لوگوں میں وہ مجھے سب سے زیادہ چاہتا ہے, مجھ خدا کا, مجھے ایک خدا کا. تو میں تمام جانیوں میں کہا گیا ہے, میں ایسے جانی میرے سامنے بیٹھے ہوئے کہ جب میرے اوپر کوئی عجیب قسم کی آفت آ جاتی ہے, تم تو سنت کے بارے میں کچھ نہیں بولے, تم تو اس کے بارے میں دعوت نہیں دیے, تم تو یہ مولانا صاحب فوراً بولتے ہیں ارے توحید کی دعوت دے رہے ہیں, وہ مورتی کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کا پیغام سناتے ہیں. تو اتنی بڑی بات چلی کہ بھائی بھگوت گیتا خدا کا بیان ہے. بہت میں کئی جگہ کوٹ کرتا ہوں مولانا کا جملہ کہ اس پر ایک بحث چل جائے کہ وہ انہوں نے گیتا کو خدا کا بیان کیوں کہتے ہیں. مجھ سے کئی لوگ والے نے وہ ترجمہ ہے. کئی لوگ آئے مولانا صاحب کے پاس کیا کہ انہوں نے بھگوت گیتا کو خدا کا بیان کیا. تو مولانا نے مجھے بتایا کہ میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھگوت کا مطلب ہوتا ہے خدا اور گیتا کا مطلب بیان ہے. تو ڈاکٹر صاحب بھگوان کا ترجمہ گدھا تھوڑی لکھ سکتے ہیں, گدھے کا بیان. انہوں نے اس کا ترجمہ مترجم انہوں نے ترجمہ کر دیا, ایک اتنی آسانی سے سمجھا دیا ہوگا. تو ماشاءاللہ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آج تک میرا 25 مندروں میں خود ہندو بھائیوں نے مجھے بلایا, وہاں پہ میرے لیکچرز رکھے. ایسے بڑے کالجز جہاں میرے لیکچرز رکھے جاتے ہیں اور میں ہر جگہ مولانا صاحب میں استاد کا ذکر کرتا ہوں. اور ابھی جو انہوں نے تعارف کرایا اس کتاب کا, یقین جانیے یہ سب کتابیں تو ٹھیک ہے, اس پر کام ہو رہا ہے, یہ نایاب کام ہے, یہ بن جان اللہ ہے. یہ کچھ ایسے لوگوں کو ہی اللہ توفیق دے سکتا ہے
جو 50 سال 100 سال آگے تک یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم دیکھیں گے. اور یہ ایسا کام ہے کہ تا قیامت یاد رکھا جائے گا. یہ دنیا میں گنیز بک میں ڈالی جانے والی کتاب ہے. ہمارے جیسے بہت کالے کاغذ کرتے رہتے ہیں، مگر یہ کام مولانا صاحب نے ان کی جو عبادات ہیں، ان کا جو اللہ کا ایک تڑپ اور ایک خاص پوری زندگی مولانا صاحب کا جو وقف کر دیا بلا کسی کی پرواہ کیے کہ وہ کتنا بڑا سیٹ ہے، کتنا بڑا مولانا ہے، کتنے بڑے جاگے، ان کو جو سچ لگا وہ کیا. اس کی قیمت اللہ نے انہیں دی ہے دنیا میں کہ انہوں نے سنسکرت زبان میں، اس کو آسان نہیں ہے سنسکرت زبان میں ایسا کام کر دیا گیا کہ اب انشاءاللہ مسلمانان خاص طور پر یہ بھارت دیش کی تقدیر بدلنے میں کام آئے گی. ہم دیکھ رہے ہیں آج تعصب کے ذریعے ہی حکومت ہو رہی ہے، اس لیے مذہب کے نام پر حکومت ہو رہی ہے اور مذہب کو جان لے کر حکومت لوگ کر رہے ہیں. یہ کتاب ہندو مذہب کو سمجھانے میں سب سے بڑی کتاب ثابت ہوگی. جب ہم سیکھ لیں گے، ہمارے بچے سنسکرت گیتا سیکھ لیں گے، تو پھر ہم بالکل آنکھ ملا کر کسی سے بھی بات کر دیں گے اور ہم خود مسلمان ہو کے ہندو مذہب سمجھانے کے قابل ہو جائیں گے. اور یہ قابلیت دینے والی کتاب ہوگی. آؤ سنسکرت سیکھیں. اور وہ کتاب کا مصنف ہمارے مولانا صاحب ہیں. خوب مبارکباد ہے. اللہ آپ کو خوب اس کا اجر دے اور اسی کتاب کی سازش ہے پورے مالیگاؤں میں بخشش ہو جائے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب. آپ نے مفصل انداز میں صاحب کتاب اور کتاب پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا. آپ نے جو باتیں یہاں پر کہی تو شاعر کا دل بھی جب کسی ایسی بات سے مغموم ہوتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ قدم قدم پہ زمانہ مٹا رہا ہے، مگر قدم قدم پہ زمانہ مٹا رہا ہے، مگر وہ نقش ہوں کہ ابھرتا ہی جا رہا ہوں میں. آئیے میں ہمارے بیرون شہر سے تشریف فرما معزز مہمان محترم شیخ عبد الغریب صدیقی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صدر، علماء کی جماعت، حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی کتاب کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم میں ایک جماعت ایسی ہو. پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور کہا کہ تم دنیا کے تمام علوم کو حاصل کرو، لیکن ایک جماعت ایسی ہو جو دین کو سیکھے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. تم ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، وکیل بنو، جج بنو، یہ ضروری ہے کیونکہ دنیا کو یہ علوم و فنون تم نے ہی سکھایا ہے. لیکن تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جن کے پاس دین کا گہرا علم، اور جن کے پاس دین کا گہرا علم ہوگا وہی آ کر لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ توحید کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھے، انہوں نے کون سا علم ہمیں سکھایا ہے، اور ہم اس روئے زمین پر کس لیے پیدا کیے گئے. ہم علوم و فنون کو حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے
کن چیزوں کی ضرورت ہے، ابتدا کہاں سے ہونی ہے، اس کے لیے بے شمار لوگوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں. اور آج ہمارے لیے، ہمارے آنے والے بچوں کے لیے فضیلت الشیخ علامہ جلال الدین قاسمی صاحب نے جو کتابیں لکھی اور جن کا آج اجرا ہوا، وہ ابتدائی کتابیں ہیں، وہ علوم و فنون سیکھنے کی کتابیں ہیں. جب تک آپ کے پاس یہ ساری کتابیں نہیں ہوں گی، آپ کسی بھی علم کو نہیں سیکھ سکتے. آپ کو کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے اس کے ابتدا کو جاننا ضروری ہے، اس کے گرامر کو جاننا ضروری ہے. کسی بھی علم کی مہارت حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی علم میں ماہر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ان علوم و فنون کی چابیاں ہوں. اور یہ جن کتابوں کا آج اجرا ہوا ہے، یہ چابی ہے. اگر علماء کی جماعت ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی میں کوئی بات کہتے ہیں یا عربی سمجھنا چاہتے ہیں، عربی سمجھانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نحو اور صرف کی کتابوں کو سیکھیں، جانیں کہ عربی کیسے کہی جاتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے. اور یہ کتابیں عالم تو بے شمار ہیں، آپ کو ہر گلی میں 2-4 عالم مل جائیں گے، لیکن ان علوم پر جن کو گہرا علم حاصل ہوتا ہے، جو ان کتابوں کو لکھتے ہیں، یہ آپ کو کہیں کہیں نظر آئیں گے. آپ دیکھیے بے شمار مدارس ہیں، بے شمار مکاتب ہیں. آپ مجھے بتائیے، آپ کے اس مالیگاؤں شہر میں اتنے سارے مسلمان ہیں، اتنے سارے علماء کرام ہیں، آپ بتائیے ایسی بیسک کتابیں کون لکھتا ہے؟ بہت کم لوگ بچے ہیں. قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ علماء کی جماعت کو اٹھا لے گا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسے علماء کی عزت کیجیے. یہ آپ کے بیچ میں ہے، آپ کی خوش نصیبی ہے. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، میں ناسک شہر کا تاجر ہوں. اللہ نے مجھے عالم دین بنایا ہے. میں دین سے دور بھی تھا. میں مالیگاؤں میں پہلی بار اپنے ان عالم کے ذریعے اس شہر میں پہلی بار قدم رکھا تھا، جو مجھے یہاں بلائے اور مجھے یہ کہا انہوں نے کہ آپ یہاں آؤ اور دین کا علم لوگوں کو سکھاؤ، بتاؤ. میں پہلی بار مالیگاؤں شیخ کے توسط سے آیا تھا. اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا. میں، جو لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہیں وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ نہ میں داڑھی رکھتا تھا، نہ میں ایسے لباس پہنتا تھا. میں الحمدللہ جو بھی ہوں ایک اچھا تاجر تھا، لیکن شاید شیخ کی دعائیں تھیں اور ان کی محنتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا. اور اس کے بعد مالیگاؤں کے مجھے بہت سارے لوگ ایسے ملے جن کی وجہ سے میں آج صحیح معنوں میں ایک عالم دین ہوں. اور میں جو چیز پڑھ کر آیا ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کوئی بھی چیز بیان کرنے سے پہلے میں اس پر خود عمل کرتا ہوں اور اس کے بعد لوگوں کو چیز بیان کرتا ہوں. تو میں اس سے بہت خوش ہوں کہ ایک اس عالم نے جس نے میری ابتدا کی ہے عمل کے میدان میں آنے کے لیے، آج میں اس عالم دین کی کتاب کا اجرا کر رہا ہوں. یہ اللہ کا بے شمار احسان ہے مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عالم دین نے مجھے چنا اس چیز کے لیے. اللہ انہیں جزائے خیر دے، اللہ انہیں دنیا میں بھی اللہ تو سرخرو کر دے. اللہ قیامت کے دن بھی جب یہ شخصیت آئے تو اے اللہ اے رب العالمین تو اپنی رحمت سے بلا حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخل کر دینا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عبدالوحید سلفی صاحب اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے، اور آپ نے بھی صاحب کتاب اور ان کے کام کے تعلق سے جو احساس یہاں پر ظاہر کیا ہے، یقیناً ایک استاد اور ایک شاگرد کا یہ رشتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاد سے وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ حاصل کر سکتا ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے یہاں پر اپنی باتیں رکھی، اور شعر یوں بھی بنتا ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم لوگ شیخ علامہ جلال الدین قاسمی صاحب کو سماعت کریں گے تو شاید کہتا ہے کہ جس کو خواہش ہے کہ صحرا میں سمندر دیکھے، جس کو خواہش ہے کہ صحرا میں سمندر دیکھے، ایک نظر آ کے میری آنکھ کے اندر دیکھے. علامہ جلال الدین قاسمی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے احساسات کا یہاں پر ہم ناظرین اور سامعین کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب کچھ بولا جا چکا ہے، بولنے کی کچھ حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ کتابوں کا اجرا مہمانان نے کر دیا ہے اور آپ حضرات نے دیکھ بھی لیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو آگے تک پہنچائے۔ جی ہاں، سنسکرت جو ہے اصل میں نے دیکھا کہ اس زبان میں، سنسکرت زبان میں بڑی زبردست کتابیں ہیں، اور ہمارے گاؤں کے جو پردھان تھے، انتقال ہو گیا ان کا، پنڈت تھے وہ، گاؤں کے پردھان تھے، اور ہمارے والد صاحب سے ان کی دوستی تھی تو گھر پہ آیا کرتے تھے۔ وہ سنسکرت کے لیکچرر تھے ڈومریا کالج کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، تم اپنے مذہب کی کتابیں پڑھتے ہو، سنسکرت بھی پڑھ کر کے دیکھو۔ اس زبان میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، گیان بھرا پڑا ہے۔ آپ صرف اپنے مذہبی کی کتابیں نہ پڑھیے، بلکہ کبھی کبھی ضرورت پڑے گی آپ کو تقابلی مطالعہ کرنے کی۔ تو اگر آپ اس علم سے بے بہرا ہیں، اس زبان سے بے بہرا ہیں، تو آپ کیسے وہ چیزیں آپ پڑھیں گے اور حاصل کریں گے؟ تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے ماہیشور سوتر بتایا۔ اس وقت میں نے اس کو یاد تو کر لیا، لیکن اس کا صحیح تلفظ نہیں کر پاتا۔ کافی عرصہ بعد سچ مچ اس زبان کی اہمیت کا مجھے احساس ہوا، اور کچھ ایسے گیانی اور اس زبان کے گرامر کے ماہرین ملے جنہوں نے میرے شوق کو مہمیز کیا، اور قدم قدم پر مجھے گائیڈنس دیتے رہے۔ اس میں سر فہرست پروفیسر بلرام شکلا ہیں، دلی ہندی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور آپ کو موبائل پہ یا نیٹ پہ مار کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اور گروکل یونیورسٹی کے فاضل ڈاکٹر روشی دیوبھار کو، ان سے میرا ربط ہوا الحمدللہ۔ وہ بھی بہت مرنجا مرنج قسم کے آدمی ہیں اور بہت ہی گیانی ہیں، اور میں نے دونوں کے اخلاق بھی دیکھے ہیں۔ تو غیر مسلم لیکن زبردست اخلاق کے حامل ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں تو جیسے ایک طالب علم بات کر رہا ہو، ایک استاد کے سامنے بات کرتے ہیں، جبکہ اتنا گیان رکھنے والے ہیں دونوں۔ ایک گروکل یونیورسٹی کا فاضل ہے اور ایک شاستروں پر پی ایچ ڈی ہے اور گرامر کا ماہر ہے۔ تو دھیرے دھیرے شوق بڑھتا گیا، اور بڑی حد تک میں نے اس زبان کے گرامر کو سمجھا اور سیکھا۔ ڈاکٹر صاحب بھی ربط میں آئے، دیکھا میں نے کہ انہوں نے گیتا کا ترجمہ بھی کیا ہے، تو میں نے کہا کہ لاؤ ایک فیلڈ خالی ہے، سنسکرت اردو گرامر پر آج تک کسی نے کچھ لکھا نہیں ہے، تو میں سنسکرت گرامر کو اردو میں منتقل کروں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ میں اس کوشش میں کتنا کامیاب ہوا ہوں آپ کے سامنے۔ بہرحال یہ ابتدائی کتاب ہے، تقریباً 200 صفحات پہ ہے، اور سب سے بڑا کام جو 560 صفحات پر، بلکہ ایک شودھ کاریہ جس کو کہتے ہیں تحقیقی ورک، وہ پروف ریڈنگ ہو کر کے وہ سمجھیے وہ کام رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ عید بعد شاید منظر ہم پر آئے، 560 صفحات پر، یعنی وہ کتاب اگر آپ سامنے رکھیں تو بڑی حد تک آپ سنسکرت گرامر پر کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب بنیادی طور پر اس کتاب کو اور ہندی سنسکرت گرامر، انگریزی سنسکرت گرامر کو سمجھنے میں کافی مفید اور معاون ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اور بقیہ یہ بدایت النحو یہ چھوٹی کتاب ہے، یہ عربی نحو کے اوپر ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو بچوں کو عربی پڑھائی جاتی ہے ان کے لیے، اور ایسے وہ تمام مدارس، ایسے تمام اسکولز جن کے اندر عربی پڑھائی جاتی ہے، کافی مفید ہے۔ اور دوسری کی جب تنویر النحو ہے، تقریباً یہ 168 صفحات پر ہے، یہ متوسطہ کے لیے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کتاب کی ضرورت پڑے گی۔ بہرحال ایک کوشش ہے، دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ اس کوشش کو آگے بڑھائے اور اسے شرف قبول عطا کریں، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔
علامہ صاحب نے اپنی کتابوں کے تعلق سے یہاں پر ہمارے سامنے باتیں رکھی اور موجودہ وقت میں یہ کتابیں کس قدر اہمیت کی حامل ہے، یہ کتاب اس وقت جب ہمارے ہاتھوں میں ہوگی تب اس کی اہمیت کا اندازہ ہم خود کر سکیں گے۔ اور ایک خوشائن اعلان میں یہاں پر کرنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب نے جو سنسکرت اور سنسکرت سیکھے اس کتاب کو 2000 روپے میں خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہمارے استاد محترم مولانا نعیم الظفر ملی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آئیں اور خطبہ صدارت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ وقل رب زدنی علما، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ صحیح ہے۔ قابل احترام صاحب کتاب مولانا جلال الدین قاسمی صاحب، محترم مہمان عبد الوحید سلفی صاحب، ڈاکٹر ساجد اور سامعین کرام، جس آیت کو پیش کیا بہت مشہور اور آسان آیت ہے قرآن کی۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، نبی کہیے کہ میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلم مرد یا عورت پر فرض ہے۔ ہمارا مذہب اسلام، ہماری کتاب قرآن پاک، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ، یہ ایک سب علمی چیز ہے، زبردست علم کا ذخیرہ ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن پاک سے تقریباً 66 علوم کو اخذ کیا گیا۔ ہو سکتا ہے اور بھی آئندہ زمانے میں کچھ اور سی باتیں اسے نکالی جا سکتی۔ قرآن پاک کی تفاسیر بہت سی ہیں اور تمام احادیث کی تفصیل ہے، اور یہ کتاب آخری کتاب ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آخری نبی، کسی کا ارشاد آخری دور ہے، آخری ہے نبی ہے، یہ خدا کا کلام آخری آخری۔ ہمارے نبی کا خود ارشاد آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ختم نبوت پر ہمارے شعراء نے تو زبردست نعتیں لکھ کر ہمارے نبی کی آخری نبوت پر مہر کر دی۔ خدا نائے سبول، علامہ اقبال کا شاعر ہے، خدا نائے سبول مولائے کل ختم الرسول، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ حضرت عائشہ کا شعر عربی کا بھی اپنی بھی ختم رسول کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے مالیگاؤں کے صالح بن تابش بچپن میں شاید ان کے نعت سنے تھے، محمد کو یاد نہیں آیا کہ آپ ختم الرسول بن کے آئے ہوئے ہیں، یہ دوسرا مصرع ہے کہ آپ ختم الرسول بن کے آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال بتانا ہے کہ قرآن پاک احادیث کا ذخیرہ
اور اس کی جتنی تفسیریں ہیں وہ سب علمی بحث ہیں، اور ہمارا مذہب بھی علمی۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے علیم، جاننے والا، ایک نام ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ عالم اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، ہے نا۔ علم کے بارے میں آپ نے کتنی حدیث کو بیان کیا، علمو، علم لوگوں کو سکھاؤ، یسرو، اس میں آسانی پیدا کرو، ولا تعسرو، اس میں مشکل مت پیدا کرو۔ علم کے بعد میں آپ نے بہت سی باتیں پیش کی۔ ایک جگہ گزر رہے تھے، کہیں کسی قبیلے پر نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ قبیلے کے لوگ نہ علم سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں، ان کو علم سیکھنا بھی چاہیے اور سکھانا بھی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نفع بخش علم کی دعا مانگا، اور وہ دعا جو زمزم پینے کی دعا وہی دعا ہے، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا طلبگار ہوں، وسیع رزق کا طلبگار ہوں، اور ہر بیماری سے شفا کا طلبگار ہوں، اور جو علم نفع نہ دے اس سے پناہ مانگا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوت لا يستجاب۔ ایسا علم جو نفع نہ دے۔ تمہارے نبی نے، قرآن نے، اسلام نے نفع بخش علم کو حاصل کرنے کی بات کہی ہے۔ بعض لوگ علوم کی تخصیص بھی کر دیتے ہیں، لیکن جو علم انسانیت کو نفع پہنچائے وہ نفع بخش علم میں شامل ہے۔ جسے ڈاکٹری ایک علم ہے، لوگوں کی جان بخشی ہو جاتی ہے اس سے کبھی کبھی، تو انسانیت کی جان بچانا بہت بڑی بات ہے۔ انسانیت کیا؟ ایک انسان کی جان، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کسی نے ایک انسان کی جان بچائی، ایسا ہے اس نے تمام انسانیت کی جان۔ ومن قتل بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، اور کسی نے کسی کو بغیر وجہ کے قتل کر دیا، ایک کو، گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اتنا زبردست، بلکہ ایک مومن کی جان تو اللہ کی نگاہ میں اتنی وزندار ہے، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل المؤمن، ایک ایمان والے کا ناحق قتل اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ پوری دنیا برباد ہو جائے اللہ کو کوئی فکر نہیں، لیکن ایک ایمان والا اگر ناحق قتل کر دیا جائے تو یہ کتابوں کا جو اجرا ہوا، یہ تینوں کتابیں علم میں زیادتی کا ذریعہ۔ تو بہرحال تینوں کتابیں میں نے سرسری نگاہ ڈالی، ایک علمی کام ہوا ہے، اور ہمارے لوگوں نے علم کا زبردست کام کیا، زبردست کام کیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی 80 جلدوں میں جو ہدایہ کتاب ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کو ابھی شارٹ کر کے 2 جلدوں میں رکھا گیا ہے۔ 80 جلدوں کا خلاصہ 2 جلد، ہدایہ اولین، ہدایہ آخرین، ایک پنجوں میں پڑھائی جاتی ہے ملت میں، ایک ششم میں پڑھائی جاتی ہے، فقہ کی کتاب ہے، مسئلہ مسائل کی 80 کتابوں میں، اور اس کی ضخامت بہت بڑی ہے، ہمارے قرآن کا ڈبل ہے، اور اس کی رائٹنگ قرآن کی رائٹنگ سے آدھی ہے، باریک لکھا ہوا ہے۔ جیسے بخاری شریف آپ دیکھیں باریک رائٹنگ، اگر ایک تو اگر قرآن کی رائٹنگ میں لکھا جائے جو ہمارا 13 صدری قرآن ہے، تو ایک کتاب تقریباً 25 کتاب تک پہنچ جائے گی، اتنا بڑھ جائے گا۔ وہ 80 جلدوں میں لکھی گئی، سب دنیا کے قوانین ہیں، مسئلے ہیں، مسائل ہیں بہت۔ کسی بڑے انگریز نے دیکھ کر کہا تھا ان کتابوں کو، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹے محمد کا حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا، یعنی اتنی علمی ایک عنوان پر، اور بھی بہت سی کتاب۔ ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھنا شروع کی، پہلے وہ پررو سے لکھا جاتا تھا، ٹانگ اور قلم ہوتی تھی، اس کو بار بار چھیلنا پڑتا تھا، پین پتی سے یا چاقو سے اس کا برادہ جمع ہوتا، انہوں نے اس کے برادے کو جمع کیا،
اور کہا کہ میں جب انتقال کر جاؤں گا تو میرے غسل کا جو پانی ہوگا ان برادوں سے گرم کرنا. تو اس سے گرم کیا گیا, اس کے بعد جو برادہ بچ گیا. کتنا لکھا ہوگا, یعنی علمی کام بہت ہے. تاتاریوں نے حملہ کیا تھا مسلمانوں کے مکانات پر بھی, تو کتب خانوں پر بھی حملہ کیا, ان کی کتابوں کو دریا برد کر دیا, جلا دیا. ہفتوں تک دھواں نکلتا رہا اور ہفتوں تک دریا کا پانی وہ سیاہی کی وجہ سے کالا ہوتا بہتا رہا. تو کہہ رہا ہوں علمی کام ہمارا بہت ہے, ہم علمی قوم ہیں. مولانا نے ایک علمی کام کیا, ہمارا بات کے مستحق ہے. اللہ اس کتاب کو نفع بخش بنائے, جو بھی پڑھے اس سے وہ علمی کام ہو, جو بہرحال علم کے اندر اضافہ ہو. یہ زبردست مبارکباد کے قابل ہے. میں مولانا کو اپنی طرف سے, اپنے ساتھیوں کی طرف مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ, اب یہ بدایت نہ ہو, یعنی نہ ہو کہ ابتدا ہے. اب یہ چیزیں ابتدائی چیزیں خاص ہوتی, ابتدائی چیزیں خاص ہوتی ہے, بلکہ کبھی کبھی ابتدا دکھتی نہیں ہے لیکن پورا دار و مدار اس پر ہوتا ہے. یہ بلڈنگ کھڑی ہے, فاؤنڈیشن کا ہے, دکھتا ہے زمین کے اندر, لیکن پوری بنیاد اسی پر کھڑی ہے. تو اللہ اس کو, جیسے بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں بڑی بڑی, اللہ اس کو بھی بنیادی کام بنائے, اس کو نفع بخش بنائے. اللہ جو بھی کام کیا جا رہا ہے اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیر آخرت بنائے, اللہ کی رضا کا سبب بنائے, اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں نے مجھے عزت بخشی, مولانا نے مجھے بڑے ہم سے لیکن چھوٹوں کو انہوں نے بڑھایا, اللہ ان کو بھی دنیا آخرت کی عزتوں سے نوازے. آپ لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو سنا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. حضرت مولانا نعیم الظفر ملی صاحب نے اپنے خطاب نایاب سے ہمیں محسوس کیا, اور آپ نے جو علمی کام یہاں پر علامہ جلال الدین قاسمی صاحب نے یہاں پر کیا ہے اس پر اپنے بہترین احساسات کی ترجمانی کی. شاعر کہتا ہے کہ ایک عجب حبس کا عالم ہے فضا میں محسن, کوئی تو روٹی ہوئی رخ کو منانے نکلے. اور یہ کام اپنے کام سے یہاں پر علامہ جلال الدین قاسمی صاحب ایک فضا جو ہے وہ بنانے کے توقع میں ہے. اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازے. آئیے اس تقریب کے رسم شکریہ کی طرف چلتے ہیں, اور رسم شکریہ کے لیے میں انعام دوں, یہاں تشریف لائیں اور رسم شکریہ انجام دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا مجھ تجھے اس قدر عطا کر دے کہ تیرے نام کے آگے کسی کا نام نہ ہو. آج محترم جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کی 3 کتابوں کا اجرا عمل میں آیا, اور اس موقع پر آپ لوگوں کی شرکت ہمارے لیے باعث فخر ہے. میں آئے ہوئے تمام ہی مہمانان کا, خاص طور سے میرے استاد خاص طور سے مولانا حبیب ملی صاحب, ان کے فرزند مولانا نعیم الظفر ملی صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں. مولانا عبدالوحید سرفی صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر ساجد صاحب کا کہ آپ لوگ آئے اور ہمیں حوصلہ بخشا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الاخره. اللهم اشفنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارزق لمرضانا شفاءك فإن شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. صدر صاحب کی اجازت سے آج کی اس تقریب کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. شکریہ رب کا, شکریہ سب کا. 55, 55 اور 95 ہر عمر کے افراد کے لیے یکساں مفید. مفاد عامہ کا علم بردار. ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل.